اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج وعافیت والناس۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف سے، جوار امیر کائنات سے حیات المصطفیٰ کی خصوصی نشریات پروگرام فیضان رمضان لے کر آپ کا میزبان احمد سلیم آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بھی بخیر و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں رمضان اور ضیافت الہی، جس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ نبی اشکری صاحب کو۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں۔ پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ، ہماری آج کی یہ جو موضوع ہے رمضان اور ضیافت الہی، تو ہم سامعین کو یہ بتانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مہینے کا نام شہر رمضان کیوں انتخاب کیا؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کے ساتھ جواب دوں گا۔ رمضان کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لغت کے اعتبار سے رمضان کا معنی گرم ہونا، جلنا، تپش، سخت حرارت، سورج کی سخت حرارت کو۔ جن علاقوں میں بڑی گرمی ہوتی ہے وہاں پر جب ریت گرم ہو جائے یا پتھر گرم ہو جائے تو اس پتھر اور ریت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاح کیا ہے؟ اصطلاحی معنی میں کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، امساک کا نام یہ رمضان ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رمضان کو یعنی ماہ رمضان کو شہر رمضان کا نام کیوں رکھا ہے، آپ کے اسی سوال کا جواب پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ انما سمی الرمضان لأنہ یرمض الذنوب۔ ماہ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ماہ تربیت گاہ ہے، معنوی اعتبار سے، عبادت کی گرمائش سے، عقیدے کی گرمائش سے، ولایت کی گرمائش سے اور اطاعت خدا کی گرمائش سے اپنے گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر اسلام نے اس مہینے کا نام ماہ رمضان رکھا ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہوں پر اس مہینے کا ذکر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ قرآن نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے اجمالی طور پر، پھر اس کے بعد کا 4 مہینے اشہر الحرم ہے۔ فقط یہ عظمت ماہ رمضان کو حاصل ہے کہ قرآن نے اس کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ہے اور ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے۔ 85 میں یوں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں یوں ذکر ہوا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کی حکمت اور فلسفے کو ذکر کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے بارے میں کہ جہاں پر پروردگار نے روزہ داروں کو مومنین کہہ کر یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، امام صادق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لذت ما فی النداء ازال تعب العبادت والغنا۔ پروردگار جیسی عظیم ہستی کا ہم جیسوں کو آمنو کہہ کے پکارنے میں ایسی لذت ہے کہ جس سے دن بھر کی سختی، مشقت اور تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جس مہینے کو سب سے زیادہ عظمت اور عزت کے ساتھ اپنا حصہ بنا کر نام لے کر پکارا ہے، اس مہینے کا نام شہر رمضان ہے۔
اللہ سبحانہ، بہت عمدہ قبلہ۔ احادیث معصومین میں اس ماہ کی کوئی اہمیت ذکر کیا ہے معصومین علیہم السلام نے؟ جی، احادیث کی تقریباً ساری کتابوں میں ماہ رمضان کے بارے میں بہت ساری احادیث ہے۔ بہرحال میں مختصراً 2-3 حدیثوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ فروع کافی کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایۃ۔ وقال رسول اللہ، پھر امام باقر فرماتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، الصوم جنۃ من النار، جہنم سے بچنے کا اگر کوئی سامان ہے، ڈال ہے، تو وہ روزہ ہے۔ اطاعت الہی میں اپنے نفس کو روکنا، اسی کا نام روزہ ہے نا، محارم سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام حقیقی روزہ ہے۔ یہی چیز ہے کہ جس کو حدیث میں امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، یہ بھی حدیث فروع کافی میں ہے، کتاب الصیام میں، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ایک تزکیہ ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اگر نفس کو، اگر جسم کو خالص کرنا ہو ان چیزوں سے جو جسم کے اندر لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اپنے جسم کا حصہ بنا ہے، ان چیزوں کو، ان رذائل کو اگر دور کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ صوم ہے، وہ اطاعت خدا ہے، وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے امام صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے، فروع کافی میں ہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نوم الصائم عبادۃ ونفسہ تسبیح، عموماً عبادت میں قصد الہی، ارادہ اور یہ چیزیں شرط ہے، لیکن ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ اس میں بغیر ارادے کے انسان سو جاتا ہے، عبادت شمار ہوتی ہے۔ انسان اپنے لیے سانس لیتا ہے اور پروردگار اس کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ تو یہ عظمت ماہ رمضان المبارک ہے۔ جیسے کہ قبلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سے اسے کیا مراد ہے؟ اس میں ویسے صبر کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں صبر کہتے ہیں منع النفس عن محابها وکفها عن هواها، خواہشات نفسانی جس چیز کو پسند کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے اپنی روح کو محفوظ رکھنا، اس کا معنی ہے صبر۔ اور یہی آیت جب امام صادق علیہ السلام کے سامنے جب اس کی تلاوت ہوئی تو معصوم امام نے فرمایا الصبر الصوم، یہاں پر صبر سے مراد صوم ہے۔ اسی لیے ہمیں حدیث نبوی میں ملتا ہے شہر رمضان کے بارے میں، شہر الصبر، یہ تعبیر استعمال ہوا ہے کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اسی آیت کی سورہ بقرہ آیت نمبر 145 کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کی تلاوت کر کے اپنی پریشانی کو، اپنی مشکل کو دور کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ نفس جو حکم دے اس کی مخالفت کرے اور اپنے اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، اسی کا نام حقیقی روزہ ہے، اسی کا نام صوم ہے۔ یعنی اب اور معبود کے درمیان ارتباط قوی ہو جاتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں۔ ہم یہاں سے جوانوں کے لیے ہی پیغام دے سکتے ہیں کہ جوانوں اپنے آپ کو اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے رب سے اپنے ارتباط کو قوی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اب میں قبلہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے، ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشا۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اب مجھے اور میرے مہمان کو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔